دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اصل۔ اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے دیا صلاۃ الرغائب، یہ نام لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہو؟ موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہی، وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو دو کر کے، اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے۔ بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گا۔ اب یہ فضائل میں آتا ہے، اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے، اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایت من گڑت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں غلط ہے۔ تو پہلا عمل رجب آتے ہی صلاۃ الرغائب، پہلے جمعرات والا عمل۔ اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے، ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا، اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں، اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یا وہ حدیث من گھڑت ہے۔ صحیح روایتوں کے مقابلے میں یاد رکھیں، صحیح روایتیں جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو کہے ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اور کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کی فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ سے کی طرف من گڑت منسوب کی گئے الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنے موضوعات، اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے، 2000 دن کے روزے، مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000۔ اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ، شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو، تو سمجھ آئیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی روایت موضوع جھوٹی ہے، لیکن لوگ عمل کرتے ہوئے کیا ہے، حدیث کو ایسا بیان کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے، اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت اس سے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے۔ مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے، کیا نماز پڑھے جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا، مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہاں تک یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں آتی، کوئی روزہ خاص ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں، وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ یوں بیان کیا ہے: جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا، اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لے گا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل اور روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں۔ آئیے تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے
بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے۔ الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد ہوتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا، رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد ہوتا ہے ارے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن ہے، سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص میں کب ہوئی نہیں پتا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں، قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء، اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا۔ سبحان الذی اسرا، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی، سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم منا رہے کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گے، تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے، اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹوں اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے، چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتا چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا، تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہیں، چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں، اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی، دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے، 12
8, 12, 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے. کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی. کوئی قول نہیں. تاریخ کے معاملے میں اختلاف، کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتی کب ہوا. یاد رکھیے. تو یہ رات کب ہوئی، اسی کوئی دلیل نہیں. اب ہم نے دیکھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی. شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے. جیسا 27 کو معراج ہوئی، دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتہ ہے 27 رجب. اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے. جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک. یہاں اختلاف ہے یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی. ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب. آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے، کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں. اب ہوا، اب منانا شروع ہو گیا ہے نا. کیسے؟ راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے. مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے. مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں. مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز، جیسے 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک، جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے. یہ تمام کام بدعت ہے. وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کہ وہ واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا. تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں، اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے. تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں. رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رات کب ہوئی. اب لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں. تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا. رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں. کوئی آدمی روز رات میں جا کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہونا. اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے، اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں. بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں، تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا. رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے. دونوں باتیں یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمل خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو. کوئی بات ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے، ایک روایت یوں آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے، اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے اللہ، جو عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت جبکہ عروہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی بیٹھے ہیں، اور وہ اندر حجرے میں. جب انہوں نے پوچھا، ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے، تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے، انہوں نے کہا
کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، مطلب دعائیں دے رہی، غلطی بھی ان سے، اس کا مطلب رحم کرے، مغفرت کرے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اس سے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا، کہ ابن عمر نے غلطی کی، غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، ٹھیٹھی ٹھاٹا کی آواز آئی، اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے، اتنے جاہل ہے کیا، کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے ہیں، تم کو تو اتنا بھی علم نہیں۔ اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی، اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ دیکھیے طریقہ کتنا احسن ہے کہ اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ اللہ کی قسم کبھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا، فرماتی ہے۔ اور پھر کہا، آپ نے فرمایا کہا مہینے میں نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے، پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے۔ وہ ان کے ساتھ ہی تھے لیکن پھر بھی شاید ان سے وہاں بولنے میں چوک میں تھا۔ عائشہ نے کہا کہ تم تو ہر سفر میں ان کے ساتھ تھے، پھر بھی بھول گئے تھے، ان سے چوک ہو گئی۔ اسی طرح دوسری روایت جو آتی ہے وہ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا تھا آپ نے۔ اور پوچھا کیا کب کیے تھے؟ تو کہا 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیے اور 1 عمرہ آپ نے ذی الحجہ میں کیا، جس میں آپ نے حج بھی کیا تھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے 3 عمرے کیے اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا آپ نے۔ تو ایسے آپ کی زندگی میں کتنے عمرے ہوئے؟ 4 عمرے، 3 جس میں سے ذی القعدہ میں آپ نے کیے اور 4تھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا، ظاہر سی بات ہے، مطلب ذی الحجہ میں کیا، حج ذی الحجہ میں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کتنے عمرے کیے؟ 4، 3 ذی القعدہ میں اور 1 ذی الحجہ میں۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 3 تو جو ہے ذی القعدہ میں کیے اور 1 آپ نے عمرہ کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا اور وہ ذی الحجہ میں تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 4 عمرے ہیں اور 1 حج آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، ورنہ بہت سے لوگ نمبر لگا کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یا بہت سے لوگ گلف میں ہیں تو آسانی ہوتی چھٹیاں لے لے کے آدمی رجب کا عمرہ، بڑا عمرہ، فضیلت والا عمرہ، بابرکت عمرہ، ایسا عمرہ ویسا عمرہ۔ پھر اس عمرے کے ساتھ اگر یہ سب بدعتیں جڑ جائے، مطلب جڑا دیتے ہیں، صلاۃ الرغائب حرم میں چل رہی، روزے رکھے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ فلائیں، تو اس مہینے میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عمرہ خاص طور سے ثابت نہیں۔ عام طور سے آپ اگر رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے جو ہوتے، چاند جب بیچ میں آ جاتا ہے، 12، 13، 14 کے روزے، اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن خاص کوئی روزہ ثابت نہیں آتا۔ اب آئیے جو آخری بدعت جو اس میں ویسے اس مہینے میں لوگ کئی بدعتیں کرتے ہیں، ان میں سے جو بڑی بڑی بدعتوں میں آخری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سب فالتو اور من گھڑت باتیں ہیں۔ تو لہٰذا رجب کے مہینے کی صرف ایک فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مرضی تھی، اس نے اس مہینے کو تعظیم بخشی، ہمیں اس تعظیم کا خیال رکھے۔ اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ اور معصیت اور ظلم سے بچیں، حالانکہ ظلم سے تو سال بھر بچنا ہے ان مہینوں میں، لیکن خاص محترم مہینے چونکہ جس میں رجب بھی ایک حرمت والا ہے، ان میں گناہوں سے، ظلم سے بچنا ہے، اور کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز، کوئی خاص اذکار، کوئی خاص عمرہ، کوئی خاص صلاۃ الرغائب، اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کونے اور کوئی خاص رات میں جاگنا اور صبح کا روزہ رکھنا اس مہینے میں ثابت نہیں۔ یہ تمام چیزیں بدعت اور خرافات ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کام اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ سے اگر ثابت ہو آپ سمجھیں تو بہرحال عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے، لیکن جو بات ثابت نہیں، یاد رکھیے، ہمیں ضرورت ہے ہم اس بات کو سمجھے کہ یہ بدعت ہے اور بدعتوں سے بچنا ہم پر واجب اور فرض، یاد رکھیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بدعتیں کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کے پاس جب اعمال کے لیے پہنچے تو اللہ رب العزت ہم کو لوٹا دے کہ گناہ یاد رکھیے چاہے کتنے ہی چھوٹے ہو، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا جب وہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ چھوٹی چنگاریاں جمع ہوتی ہے اور ایک بڑی آگ بن جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گناہوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کرے، یاد رکھیے، اور گناہوں کی اپنی نحوست ہوتی ہے، یاد رکھیے، گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہے، یاد رکھیے، وہ منحوس ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور وہ جگہ جہاں گناہ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے کہ جگہیں کتنی نحوست والی ہے، اس لیے کہ یہاں گناہ ہوتے ہیں، چاہے اس کے اندر کتنی ہی روشنیاں کر دی جائے، کتنی ہی اس کو ڈیکوریشن اور آرٹسٹک بنا دیا جائے، لیکن اس کی نحوست آپ سمجھ سکتے کہ نہیں، جگہ بڑی منحوس تھی، اس لیے کہ یہاں شراب پی جاتی ہے، یہاں فلاں گندا کام ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی اپنی نحوست ہے جو جگہوں پہ بھی نظر آئیں گی اور شخصیات میں بھی نظر آئیں گی۔
بہرحال تو گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں. آئیے وہ 7واں بہانہ جس کو کر کے یاد رکھیے لوگ گناہ کرتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں, یا جس چیز کو ہم نے بہانہ بنا دیا گناہ کرنے کا, یاد رکھیے. اور وہ یہ ہے, یاد رکھیے, جس میں سے آج جو بات دیکھیں گے, پچھلی مرتبہ ہم نے چھٹا جو پوائنٹ لیا تھا پردے کے تعلق سے تھا, اس پوائنٹ کا بھی تعلق پردے سے, لیکن زیادہ تر مردوں سے اس کا تعلق ہے, یاد رکھیے. اور وہی یاد رکھیے, بد نظری کرنا اور کہنا کہ پہلی نظر تو معاف ہے, یاد رکھیے. بد نظری کرنا مطلب نظروں سے خاص طور سے ان چیزوں کو دیکھنا جس چیز کو منع کیا گیا ہے, جس میں خواتین ہوگی, یاد رکھیے, جو غیر محرم ہے, یاد رکھیے, آپ کو نہیں دیکھنا ہے, بری چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے, اور دیکھنا اور یہ کہنا کہ پہلی نظر تو معاف ہے. مطلب اس گناہ کے کرنے کا, بد نظری کرنے کا بہانہ کیا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے, یاد رکھیے. اور یہ بہت عام ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, ان احادیث کو لے کر بہت سارے لوگوں نے اس کا اس طرح سے بھونڈا مذاق بنایا, یاد رکھیے. بہت بری بات ہے, ہم الفاظ منہ سے تو نہیں بولتے ہوں گے لیکن عمل میں لاتے ہیں. جیسا مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے اور وہ کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے سڑک پر, جب وہ دیکھ رہا ہے اور کوئی بیچ میں آ کے اس سے کچھ اشارہ کرے, آواز دے, بات کرے, تو کہتا ابھی رک جاؤ, ابھی رک جاؤ, ابھی رک جاؤ. اور وہ کنٹینیوس بغیر پلک جھپکائے کہ اس نظر کو باقی رکھتا ہے, حتیٰ کہ اس خاتون کو وہ کارنر تک چھوڑ کے آ جاتا ہے اپنی نظروں سے. جب وہ لیفٹ یا رائٹ چلی جاتی ہے, اب نظروں میں دکھتی نہیں ہے, پھر بولتا ہاں اب بولو, اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے. تو چونکہ پہلی نظر کا معنی کیا ہے, جب تک کہ میں پلک نہ جھپکاؤں یا چہرے کو اس چیز سے نہ ہٹا دوں تو یہ پہلی نظر ہے, اور پہلی نظر حدیث میں آتا ہے معاف ہے. میں نے اس لیے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی تھا جب آپ کہہ رہے تھے پہلی نظر معاف ہے؟ پہلی نظر بولتے کس کو ہے؟ کیا پہلی نظر کا معنی ہے جب تک آدمی پلک نہ جھپکائے یا اپنے چہرے کو نہ پلٹائے جب تک دیکھتے رہتے, یہ پہلی نظر ہے؟ پہلی نظر کا معنی ہے کہ کوئی چیز دکھ جائے اچانک, دیکھتے ہی آپ چہرے کو پھیر دیں, یہ کہیں گے پہلی نظر. لیکن اس کا یہ بھونڈا مانا لیا گیا کہ پہلی نظر مطلب آخر تک اس گناہ کو انجام دیا جا رہا ہے, پلکوں کو جو جھپکایا نہیں جا رہا ہے اور چہرے کو پلٹایا نہیں جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے پہلی نظر تھی, اور حدیث میں پہلی نظر تو معاف ہے. تو گناہ کرنا, بد نظری کرنا, غیر محرم کو دیکھنا اور یہ کہنا پہلی نظر تو معاف ہے. اس بات کو ہم سمجھیں. اس معاملے میں یہ بات بھی ہم سمجھیں کہ یہ خاتون کسی مرد کو اگر دیکھتی ہے بغیر شہوت کی نگاہ سے تو اس کے لیے جائز ہے وہ دیکھنا, یاد رکھیں. لیکن ایک مرد کے لیے خاتون کو کسی بھی نظر سے دیکھنا جائز نہیں, یاد رکھیں. وہ دیکھ ہی نہیں سکتا, اس لیے خاتون کو حکم آیا کہ وہ پردہ کرے, تاکہ مردوں کی اگر نظر پڑ بھی جائے تو وہ پردے میں رہے, ان کی حفاظت بھی ہو اور مردوں کی نظروں کی حفاظت بھی ہو. اور مردوں کو پردے کا حکم نہیں, یاد رکھے, اس لیے کہ خاتون اگر ان کو دیکھ لے بغیر شہوت کی نگاہ سے تو اس کو گناہ نہیں کو, یاد رکھے. لیکن مردوں کے لیے تو منع ہے, لیکن بد نظری کرنے کو عام کر دیا گیا ہے. اسکول, کالجز, چوراہوں پر, نکڑوں پر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں, اور یہ کہا بھی جا رہا ہے بیٹے پہلی نظر معاف ہے, تو ہم لہٰذا پہلی نظر تھی ہماری تو لہٰذا یہ معاف ہو جائیں گی. یہ بہت ہی سنگین جرم ہے کہ ہم ایک جرم کرنے, گناہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ اس طرح سے اس کا مذاق اڑائے, ایسی تشریحات اس کی کرے. تو بہرحال یہ عام ہو چکا ہے. یاد رکھیں, قرآن میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اس کے بعد کی آیت میں کہا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. دیکھیے, شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھے, کیونکہ نظریں نیچے نہیں ہوں گی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کیونکہ شرمگاہ جو عمل کرتی ہے وہ ایک دم کنکلوسیو اور اینڈ ہوتا ہے, لیکن شروعات ان چیزوں کی نظروں سے ہوتی ہے, ہاتھوں سے ہوتی ہے, قدموں سے ہوتی ہے, یا ارادے سے شروع ہوتی ہے, پھر نظروں سے ہوتی ہے, پھر ہاتھوں سے ہوتی ہے, پھر قدموں سے ہوتی ہے. اور روایت کے اندر ایک حدیث اور کچھ روایتوں کا مفہوم اسی طرح سے کہ اللہ نے فرمایا شرمگاہ تو آخر میں اس کو عمل میں لاتی ہے, مطلب وہ تو ایک اینڈ کنکلوسیو کام کر دیتی ہے, لیکن شروعات تو اس کی شرمگاہ سے سیدھے نہیں ہوتی ہے, نظروں سے ہوتی ہے. تو پہلے کا نظروں کی حفاظت کرے اور نظروں کو نیچے رکھے, شرمگاہ کی بات کریں. اچھا, اس میں بھی ترتیب کے اعتبار سے پہلے مردوں سے کہا گیا کہ نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے, پھر خواتین سے کہا کہ نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے. اب اندازہ لگائیے ایک سماج کا, جس سماج کے اندر مرد اپنی نظریں نیچے رکھ لیتے غیر محرم کو دیکھ کر, تو جو غیر محرم آپ کے لیے سجتی بھی, اس کو سجنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کوئی مرد اس کو دیکھتا نہیں اس سماج کے اندر, یا اسے چہرہ پھیر لیتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیں. لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا. آج نظروں سے ہونے والے گناہ اتنے زیادہ ہے, اس لیے کہ سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے, اس لیے کہ سکرینز عام ہو چکے ہیں, اس لیے کہ جو چیزیں جن کے اوپر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, ویو کیا جاتا ہے, وہ عام ہو چکی ہے, اور لوگ خاموشی کے ساتھ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں غیر محرم کو دیکھنا تو آپ سے اس کو فزیکل سینس میں دیکھیں, کہ سامنے سڑک پر کھڑی ہے کوئی غیر محرم, چہرہ سے گزر رہی ہے, دکان میں آ رہی ہے. اس کا معنی ہے کہ ہر طرح سے, اور سوشل میڈیا نے تو بہرحال پھر اس کو اتنا کامن کر دیا
اتنا کامن کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ اب بد نظری جیسی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی اب۔ پہلے آپ دیکھیے، آج تو نہیں کہوں گا، جب ٹی وی اپنے پیک پر تھا ایک طرح سے 90 اور 2000 کی ابتدا کے دور میں، یاد رکھیے آپ کے گھر میں کوئی، آپ کسی گھر میں چلے جاؤ اور آپ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، اور اچانک کسی گھر چلے جاؤ ٹی وی دیکھ لے تو آپ دیکھیں گے آپ خود چہرہ پھیر لیتے تھے، استغفر اللہ پڑھ کر، یار یہ کیا ہے۔ لیکن وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے کپڑوں کو کم ہوتا ہوا دیکھا اس ٹی وی میں، تو لہٰذا ان کی نظروں نے قبول کر لیا کہ اتنے کپڑے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی جو ٹی وی نہیں دیکھتا ہے، اچانک آئے تو اگر استغفر اللہ، یار یہ کیا ہے۔ اور آج یہ حالت ہو چکی، یاد رکھیے بد نظری کی، ہم لوگوں نے نظروں کو اتنا وہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہ مجبوریاں ہو سکتی، میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن ہر جگہ آپ کی مجبوری نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو، مجبوری کو اور غیر مجبوری کو، سب کو ملا دیا، یا مجبوریوں کو بھی بہانہ بنایا، وہاں دیکھ سکتے تو یہاں کیوں نہیں۔ جیسا میں کئی جگہ پڑھنے جاتا ہوں اور وہاں ظاہر سے انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن کے اندر میرے لیے پڑھانے کے لیے فیمیل ٹیچرز آتی ہے، وہ جو پردہ نہیں کرتی ہے، تو ارے وہاں تو تم دیکھتے نا، تو پھر یہاں دیکھ لیے تو کیا ہوا۔ تو وہ ایک مجبوری کو آپ یہاں اس کا جواز نکال کے، میں نے کہا گناہوں کو بہانہ بنا رہے دوسرا گناہ کرنے کے لیے، اور یہ بالکل عام ہو چکا۔ آپ کسی کو کہیں گے نظروں کو نیچے رکھو، وہ نہیں دیکھتے کیا، اسکول میں نہیں دیکھتے کیا، کالج میں آپ نہیں دیکھتے کیا، فلاں راستے پہ نہیں دیکھتے کیا، بڑے تم تو فلاں ہو گئے، اب یہ تو دکھ جا رہا تو ہم کیا کریں گے، دکھ جا رہا ہے اور ہم کو نظر نیچے رکھ لینا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں صحابہ کو سکھائی تھی۔ آئیے ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر بازی نہ کیا کرو، یا پھر دوسرے الفاظ میں کہیں گے کسی چیز کو ٹکٹکی باندھ کر کنٹینیوسلی نہ دیکھا کرو، یا تیسرے الفاظ میں کہیں گے کہ گھور کر کسی کو، خاص طور سے کسی کو نظر نہ ڈالا کرو، یہاں مراد ہے غیر محرم پہ عادت۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے لیے پہلی اچانک والی نظر تو معاف ہے، مگر دوسری بار جو ہے پھر سے اگر نگاہ ڈالنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مطلب پہلی نگاہ جو اچانک پڑ جاتی ہے یہ تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن دوسری کا معاملہ ایسا نہیں، اس کا تمہیں گناہ ملے گا۔ یہاں حدیث میں آگے اچانک پڑنے والی، تو پہلی نظر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جب تک آنکھیں نہ پھڑکے اور چہرہ نہ پلٹے کنٹینیوس گھورتے رہے میں کسی چیز کو، تو یہ پہلی نظر ہے نہیں۔ پہلی نظر سے مراد دیکھا اور پھر چہرے کو آپ کو پھیرنا ہی ہے، چونکہ یہ بے ساختہ مطلب بغیر نیت کے اچانک کوئی سامنے آ گیا تو کیا کریں گا آدمی، نظر کو پھیر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرماتے، جب انہوں نے سوال کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول سے ثابت فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیر محرم خواتین پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں نے سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے مجھے کہا، حکم دیا کہ میں اپنی نگاہوں کو پھیر لوں اور ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھوں۔ تو پہلے اس نے بتا دیا کہ اچانک جو پڑ جاتی ہے پہلی نظر ہے، اس کو پھیرنا ہے۔ دوسری روایت نے فرمایا کہ تم جب نظر پڑ جاتی ہے غیر محرم پہ تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا نہ کرو، مطلب پہلی نظر ہے پھیر لو اور اس کے بعد گھورنے کی، دیکھنے کی، تاڑنے کی، نظر ملانے کی، نظر بازی کرنے کی کوشش نہ کرو، یاد رکھیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ جہاں خواتین کو پردے کے تعلق سے میں نے پچھلی بار کہا تھا، یا مردوں سے اب کہوں گا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کی کوشش کرے ان چیزوں کو دیکھ کر جس کو انہوں نے دیکھنا نہیں چاہیے، اور بالخصوص جو ہے بے پردہ عورتوں کو ایسی چیزوں کو جس سے دیکھنے سے ان کی شہوت جاگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں سرزد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اتنے سارے گناہ کیا اس کو گنا بھی نہیں جا سکتا، اس کو بولا بھی نہیں جا سکتا، کاؤنٹلیس سن صرف آنکھوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں نظروں کو نیچے رکھنے کا، اور اس بات کو میری خاص طور سے آپ دھیان دیں، نظر پہ اگر کنٹرول نہیں ہوا تو دل پہ کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ اگر انسان اپنے نظروں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور اس کا دل پاک رہے، ممکن نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ دل انہی چیزوں کو پروسیس کرتا ہے جو آنکھیں دیکھتی، یاد رکھیں۔ آنکھیں دیکھتی ہے تو ذہن کبھی سوچتا ہے، دل اس کو پروسیس کرتا ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہے، دل ڈائریکٹ پروسیس کرتا ہے، کبھی پھر دیکھنے کے بعد ذہن پروسیس کرتا ہے، دل کو اشارہ، اور دل بھی پھر کرپٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور نتیجتاً آخر میں شرمگاہ بھی پھر وہ کام کر گزرتی ہے، اس کو زنا کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، نظروں کے معاملے میں، اور سوشل میڈیا کے دور میں بالخصوص جہاں آپ کی مجبوریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہے، جاب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں، لیکن عام اعتبار سے وہ مجبوریوں کو یہ نہیں سمجھنا کہ چلو آپ یہ کر رہے تو یہ بھی درست ہے، یاد رکھیے، یہ بھی چلتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 8ویں چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے جس کو ہم نے بہانہ بنا لیا اور جس کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سب بڑے اور کبائر گناہ یاد رکھے جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ یاد رکھے، حرام کمائی کرنا اور پھر یہ کہنا یہ تو سب کر رہے ہیں، میں کیا ہٹ کے کر رہا ہوں، وہ بھی تو ایسے کماتا ہے، وہ بھی تو ایسے کماتا ہے، وہ بھی تو ایسے کماتا ہے۔ حرام کمائی کرنا اور یہ کہنا کہ سب ایسا کر رہے ہیں،
اور یہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، مطلب دوسروں کو دیکھ کر کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. اور حرام کمائی کا، ہاں حرام کمائی کیا ہے؟ دھوکے سے کمانا، جھوٹ بول کر کمانا، ہاں، اور مختلف چیزیں جس سے جو آپ وعدہ کرتے ہیں وہ چیز نہیں دینا اور اس سے اس کا پیسہ لے لینا. جیسا کہ آپ مثال کے طور پر ایک کوئی کام کر رہے گھر میں اور آپ کو کوئی لائن ہے، پائپ لائن ہے، ڈرینیج لائن ہے، نل لائن ہے، کچھ لائن ملانا ہے، آپ لے جا رہے مین لائن تک اور وہاں چھوڑ کے اس کو بند کر کے آ جا رہے، پیسے لے کے چلے. اب وہ سال 2 سال بعد جب چوک اپ ہوں گا اور جب پرابلم ہوگا تو آئیں گا، تب کا تب اپن دیکھیں گے. تو یہ حرام کمائی. اب جب پوچھا گیا کیوں؟ ارے سب ایسے کرتے ہیں، جب میں بھول گیا تھا بول دوں گا اور پھر سے کر دوں گا وہ کام. تو جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، پیسہ بھی لے لیا اور بعد میں پھر اس کو ریپیئر کر کے احسان بھی جتا دیں گا کہ فلاں تھا، ہاں بھول گیا تھا، نہیں فلاں ہوا تھا، یا ملیں گے نہیں. یاد رکھیے یہ بالکل کامن ہوتا جا رہا ہے. تو اگر سب جہنم میں جائیں گے، سوال یہ تو کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے نہیں وہ جا رہا ہے وہ کرے، اس کا مسئلہ ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں اس چیز کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ امت یہ حرکت کریں گی. آپ نے فرمایا کہا لوگوں پر ایک دور یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے. مطلب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کہاں سے مال حاصل کیا. یاد رکھیے مال صحیح جگہ سے حاصل کرنا بے حد بے انتہا ضروری. یاد رکھیے اتنا ضروری. یاد رکھیے کہ اگر حرام مال سے پرورش ہوئی تو اللہ کے رسول نے روایت میں فرمایا حرام مال سے جس جسم کی پرورش ہوتی ہے جہنمی اس کا بہترین ٹھکانہ ہے، دوسرا نہیں. یاد رکھیے ٹھکانہ جہنم کی آنگی پھر جس کی پرورش حرام مال پہ. حرام مال ہماری دعاؤں کو رد کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، دعاؤں کو رد کرا دیتا ہے. حرام مال نحوست لاتا ہے، حرام مال زندگی کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، صحت برباد کر دیتا ہے، اولاد بگاڑ دیتا ہے، وقت کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یاد رکھیے تو حرام مال ڈسٹرکٹیو فورس ہے. یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو زہر کیسا کام کر کے آپ کو برباد کر دیں گی. لیکن ہمارے پاس وجہ کیا ہے؟ سب کر رہے ہیں تو میں کروں تو کیا غلط ہوا اس میں؟ میں فلاں جگہ اپوائنٹڈ پرسن ہوں، کسی کو چھوڑنے اور چیک کرنا میرا کام ہے، لیکن میں پیسہ لے کے اس کو آگے بڑھا دے رہا ہوں، جبکہ میرا کام ہے اس سے فلاں چیک اپ کرنا، فلاں کرنا. میں کام کے لیے بٹھایا گیا ہوں، چاہے گورنمنٹ جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو یا کسی بھی جگہ ہو، اور میں وہاں جا کے لوگوں سے بینیفٹس اٹھاتا ہوں. بینیفٹس مطلب یہ کہ ہر بار حرام مال کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مال ہی لے. حرام مال سے مراد یہ بھی کہ آپ تحفے تحائف اس سے لے، بھیجا بینیفٹس اٹھائے، پرکس لے، جس کو ہم کہتے ہیں مطلب فلاں چیز کی تو فلاں پہ فلاں میرے کو کر دینا. جیسا میں بھائی رشوت نہیں کھاتا، میں بہت ایماندار آدمی ہوں، ہاں لیکن میں اس کو بولتا ہوں کہ ہر مہینے 2-3 بڑے ہوٹلوں میں دعوت دے دے. یہ بھی تو حرام مال ہی ہوا. آپ کے لیے جائز تھا کہ اس کا مال اس طرح سے کھانا. تو آپ دیکھیے آپ مختلف طریقے مختلف چیزیں کی جا رہی ہے. تو بڑے عجیب و غریب آتا ہے. ایسے ایسے ہیلے بنا حرام کمانے کے لیے. میں کیا کہوں، ایک صاحب تھے، وہ حرام کمانے کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپوائنٹڈ فقیر رکھے تھے اپنے پاس ان کے ادارے کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے سامنے والے کو اس فقیر کو جا کے 2000 روپے صدقہ کر دیجیے. آدمی اس فقیر کو صدقہ کرتا 2000 روپے، پھر شام میں وہ فقیر ان کو تحفے میں پیسے دے دیتا تھا. ماشاءاللہ. مطلب حرام کمانا تو ہے رشوت، لیکن اب فقیر کو صدقہ میں نے نہیں مانگا، میں نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا، فقیر کو صدقہ کر دیجیے 2000. پھر فقیر رات میں ان کو تحفہ دے دے رہا ہے، وہ صدقہ جو بھی اس کا پرسنٹیج طے ہوتا ہوگا لے کر. تو دیکھیے آپ یہ طریقے سے آپ اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں، حلال ہوگا یہ مال. آپ کا خود دل سمجھ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، اور میں بری چیز کو مطلب حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے حرکت کر رہا ہوں، دل گواہی دیں گا. بنی اسرائیل کو حکم آیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. تو کیا شرارت کرتے تھے؟ جمعہ کے دن جو ہے گڑھے کر دیتے تھے سمندر کے کنارے. جب پانی چڑھتا تھا ہفتے کے دن تو مچھلیاں آ جاتی تھی، پانی جب نیچے جاتا لو ٹائڈ ہو جاتی تو مچھلیاں گڑھے میں پھنس جاتی. پھر یہ اتوار کے دن جاتے اور وہ مچھلیوں کو نکال لیتے، جبکہ ان کو پتا تھا یہ بھی منع ہے. جب کہا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کریں گے، جبکہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں ہفتہ چاہیے، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کو سب پہ پیش کیا، یہودی پہ پیش کیا، انہوں نے پسند نہیں کیا، انہوں نے ہفتے کو پسند کیا. اللہ نے نصارہ پہ پیش کیا، نصارہ نے پسند نہیں کیا، اور انہوں نے اتوار کو پسند کیا. اور امت مسلمہ جو آخر آئی ہے ہمیں جمعہ دے دیا گیا. تو ان کو پتا تھا کہ سنیچر کے دن ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، تو ہیلا کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن ہی گڑھے کر دیتے تاکہ مچھلی اٹک جائے. تو شکاری ہوا نا ایک طرح سے. آپ نے تو پوری تیاری کسی خود جال نہیں ڈال رہے لیکن یہ کرتے تھے، اور ان کو بتا تھا یہ غلط ہے. تو یہ حرام ہو گیا ان کے لیے کرنا. تو لہٰذا ہم نے حرام کمائی کو عام کر لیا ہے، اور بہانہ یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں، پھر ہمارے زندگیوں کی برکت ختم ہو گئی،
ہمارے جو ہے مال کی برکت ختم ہوگی، صحت کی برکت ختم ہوگی، اولاد کی برکت ختم ہوگی، ساری چیزیں یاد رکھیں ہماری برباد ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا لوگ کم کماتے تھے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے، اتنی پاکیزہ کمائی تھی، اتنا محنت کر کے کماتے تھے کہ آپ ایسا دیکھیں گے اس زمانے میں بھی وہ غربت میں ہی جی رہے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی چند 100 روپے کما کر پورا خاندان، اس کو اردو کے اندر بولتے ہیں، اسلام کے اندر پورا کھٹلا سنبھال رہے تھے۔ خاندان کمانا، خود بھی ہے، بڑے بھائی کو جاب نہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، چچا جو ہے بیمار ہے وہ بھی ساتھ ہے، پھوپھی کی طلاق ہوگی وہ بھی ساتھ ہے، فلاں خالہ ہے جن کو خالو پتہ نہیں کہاں گھوم گئے، لا ان کو بھی رکھ لو، سب گھر کے اندر ہے، زندگی گزر رہی ہے اور زندگی کی برکتیں سمجھ رہے ہیں۔ آج فلاں لوگ فلاں مقام پہ، فلاں لوگ فلاں مقام پہ ہے، چند روپے کمائے، بابرکت کمائے، خود کے گھر ہیں ان کے۔ آج ہم کو خود کا گھر بولے تو تصور نہیں شہر کے اندر، ان کے خود کے گھر بھی آج یاد رکھیں، چند 100 کمانے کے بعد، کوڑیوں میں کمانے کے بعد بھی برکتیں تھی، یاد رکھیں۔ صحت کی برکتیں دیکھو جو عمر کتنی تھی، جتنا جیے حشاش اور بشاش رہے۔ اولاد کی برکت دیکھو، چند اولادیں تھی، اتنے بڑے بڑے کام کی اولاد ہونے کی آپ بول رہے کہ کتنا فائدہ بیچارے کو ہو گیا۔ چند چیزیں انہوں نے خرچ کی، لیکن ان چیزوں کا فائدہ ہوگا کہ ایک زمین لی تھی فلاں، آج اس کا فلاں ہو گیا، اللہ نے برکتیں نواز دی۔ آج ہمارے پاس وہ، ہم نے انکم کے اندر کوئی چیز کو ہم نے حرام نہیں سمجھا، سب جو آ رہا ہے وہ سب حلال ہے۔ ہاں اس کو اب کیسا سیٹ کرنا ہے وہ ہم طے کر رہے ہیں، کہ اس کو وہ فقیروں کا مثال دی نا، اس کو دلا دو پھر اس سے مانگ لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، ہر جگہ ہم نے کی۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ جو دینا ہے اس میں بھی ہیلے بہانے تھے، یاد رکھیں، جو کہ اللہ نے فرض قرار دیا، مالی عبادت ہے، اس میں بھی ہیلے تلاش کر رہے ہیں۔ کسی بھی لا لیتے ہیں اندھے لولے لنگڑے کو، اس کو تحفے میں زکوٰۃ بولتے ہیں، آپ میری زکوٰۃ آپ کو، اور 2 گھنٹے بعد وہ کچھ پیسے رکھ کے لا کے بولتا ہے سیٹ صاحب میرے طرف سے آپ کو تحفہ، زکوٰۃ واپس۔ تو دیکھو زکوٰۃ بھی بچانے کا طریقہ نکال لیا گیا ہے۔ یہ مال حرام ہو گیا آپ پہ، چونکہ یہ حق تھا کسی اور کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، اللہ رب العزت نے اس کو مالی عبادت بنایا ہے، ہم نے اس نے بھی کر لیا، تو آج حرام کمائی کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی تھی کہ انسان سے روز قیامت چند سوالات ہوں گے، جس میں سے کسی روایت میں 4 کسی میں 5 کے الفاظ ہیں، اس میں سے یہ دونوں کے اندر الفاظ ہیں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں پوچھنے والی ہے۔ تو ابھی ہمارا معاملہ مال کمانے پہ، خرچ کرنے پہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے ادھر، کہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ حلال کماتے ہیں حرام خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم حرام کمائی کی بات کریں سیدھا، تو حرام کما رہے یاد رکھیں، اور اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کو ان چیزوں سے یاد رکھے، بہت سخت ضرورت ہے کہ اپنی کمائی کو ہم پاکیزہ کریں اور اس کو حلال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آئیے 9ویں چیز یاد رکھیے جو گناہ کو ہم نے بہانہ بنا دیا، اور یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ سود کا لین دین کرنا اور کہنا اس کے بغیر چارہ ہے۔ سود کا لین دین کرنا اور کہنا اس کے بغیر کیا چارہ ہے، اور یہ بہانے عجیب و غریب ڈھنگ سے، جیسا مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں کہ بھائی یہ سود پہ چیز آپ نے لی، یہ صحیح نہیں ہے، تو جواز کیا دیا جاتا؟ تمہارا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، بس جب اکاؤنٹ استعمال کر سکتے تو پھر لین دین بھی کر سکتے اس سے سودی۔ تو آپ ایک چیز جو کہ ایک انسان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا، آج دنیا کے اندر کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے پیسے کو بھیجا اور لیا جا سکتا ہے؟ بینک۔ تیسرا تو کوئی موڈ ہی نہیں ہے نا، تیسرا کیا، دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو میری مجبوری ہو گئی کہ میں اس میں کھولوں گا، چاہے وہ سودی ہو یا بغیر سودی ہو۔ بغیر سودی تو سسٹم ہی نہیں ہو ہمارے ملک میں، دوبارہ سوال نہیں آتا، تو مجھے اس میں کھولنا ہے۔ لیکن میں نے کیوں کھولا وہ اکاؤنٹ؟ میں نے صرف اپنے حلال ٹرانزیکشن کے لیے کھولا، لیکن اس کو آپ جواز بنا رہے ہیں، اکاؤنٹ ہے نا بس ختم، پھر تم نے کر لینا بس ختم، پھر وہ سب اس کا سب جائز ہو گیا۔ ایک چیز جائز ہے تو سب جائز، مطلب اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ حلال نہیں ہے، اب مجبوراً ہی تھوڑا سا کھا کے جی لو، اس کے بعد جب یہاں سے نکل جائیں گے تو فلاں ہوا، تو آپ نے اس موقع کو پوری زندگی کے لیے مثالی بنا دیا کہ اب میں حرام ہی کھاتے رہوں گا۔ جب کھایا تھا نا بچنے کے لیے، تو مجبور سچویشن تھی، اس کے بغیر تو آپشن نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو ہو سکتا ہے کچھ جگہ آپ کا تو آپشن نہ ہو کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے، لیکن جو آپشن ہے وہاں بھی آپ بول رہے نہیں، ایک بار کیا نا تو اس کا سب جائز ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بہت ہی گھنونا جرم ہے، اس لیے کہ سود ایک ایسا جرم ہے، اللہ رب العزت نے سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، قرآن کے اندر اعلان جنگ کر دیا۔ کیا کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، مطلب سود کو نہیں چھوڑا، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے۔ اب مجھے بتائیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اگر آپ کے خلاف آ جائے تو آپ دنیا میں کچھ کامیابی پا سکتے ہیں کیا؟ اچھا یہ بات کیوں کہی؟ یہ عمومی مشرکین کے خلاف بھی نہیں ہے، ہاں مشرک جب جنگ میں ہے ایک الگ بات ہے، عمومی تو مشرکین کے خلاف بھی نہیں کہا جو ایمان اللہ ان کے خلاف جنگ ہے۔ کیوں کہا ان کے خلاف؟ کیونکہ جب سود خوری چلتی ہے جس سماج میں، وہ سود خوری ایک ایسا جرم ہے جو خالی فرد کو، جیسا ایک انسان نے دوسرے قتل کیا تو اس کو اور قتل ہونے والے کو فرق پڑا، اس کو گناہ ملا، اس کی جان گئی،
تو دو لوگ انوالو ہوئے، کبھی کبھی دو خاندان انوالو ہوں گے، زیادہ سے زیادہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن سود کا لین دین جب چلتا ہے تو سماج کے سماج، سوسائٹیز کے سوسائٹیز، ملک کے ملک، علاقے کے علاقے، قوم کی قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. آپ کہیں کیسے؟ مثال دوں میں آپ کو. مثال اس کی یہ ہے کہ ایک دنیا کا خطہ جو دنیا کے ریسورسز کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اس کے اندر جو چیزیں نکلتی معدنیات کے اعتبار سے اتنا آگے ہے کہ دنیا میں کوئی ملک کا خطہ اتنا آگے نہیں یاد رکھے، لیکن اس کے بعد بھی پورا کا پورا خطہ دنیا کا سب سے غریب علاقہ ہے، اور اس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ مالدار لوگ ہیں. وہ خطے کی مثال ہے افریقہ، اور ساری دنیا فرسٹ ورلڈ کنٹری کی مثال ہے وہ دوسری والی جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ سود خوری کے نظام نے یہ مجبور کیا کہ اس خطے کو دبایا جائے، کچلا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ ان کے بینیفٹ سود کے ذریعے ہم دوسروں کو پہنچائے اور خود اس کا کھائے. تو آج انہوں نے اس طرح سے کر دیا، قومی کی قومی برباد ہو رہی. میں محنت کرتا ہوں، دیکھیے سود کیسا فرق کرتا ہے انسان اندر. آپ محنت کرتے ہیں، میری محنت کا محنتانہ الگ، آپ کی محنت کا محنتانہ الگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب دونوں نے ایک ہی محنت کی؟ تو یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. بھائی آپ امریکن ہیں تو آپ کی تنخواہ $10,000 اور میں انڈین ہوں تو میری تنخواہ $10,000، جبکہ دونوں کام ایک ہی کرتے ہیں. تو دونوں کی محنت کی رقم اور طے شدہ یہ جو چارجز ہے کیوں طے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ سود خور اکنامی یہ کرتی ہے، تمہارا پیسہ الگ، ہمارے پیسے کی ویلیو الگ. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آج وہ کما رہے $1، ہم کو اس کے لیے $80 کمانا پڑتے جب ان کے برابر ہم پہنچتے ہیں. کچھ ممالک کو تو $300 کمانا پڑتے جب ان کے $1 کے برابر پہنچتے ہیں، اور کچھ ملکوں کا حال یہ کہ 20 25 ہزار روپے ان کے ملک کے کمائیں گے تو $1 کی قیمت کو پہنچتے ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے کہ محنت تو دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں، بدلہ دونوں کو ایک جیسا نہیں مل سکتا ہے. آپ سمجھے؟ انصاف کے خلاف ہے. تو سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ سیدھا، چونکہ یہ ایک انسان کو برباد نہیں کرتا ہے، یہ پورے قوم اور خطے اور علاقوں کو برباد کرنے کا ہے. اور سود خوری جہاں ہوتی ہے اور سود خور قومیں جہاں ہوتی ہے وہ پوری دنیا کو لڑاتی اور جنگیں کرواتی ہے، کیونکہ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے. سود خوری کے نتیجے میں چیزوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں. سود خوری کے نتیجے میں کوئی اگر چیزیں فری ملنا چالو ہو جاتی ہے نا، مال بک رہا نہیں تو فری نکال دو، تو آپ لاٹ میں چیزیں خریدتے ہوں گے نا. 1,00,000 روپے کی چیز 10,000 میں آپ کو اویلیبل ہے، 5,000 میں ہے، 4,000 میں لے لو بس. یہ سود خوری کا نتیجہ ہے کہ اس نے بنایا پہلے سود پر لے کر، اب سود ادا کرنے کو کسی بھی قیمت میں مال کو بیچنا ہے. تو وہ پھر سیزن کے اعتبار سے وہ سستے داموں میں، آدھے داموں میں، 70% میں، 90% ڈسکاؤنٹ میں بیچا ہے. یہ سب سود خوری اکنامی ہے. مونوپولی بن جاتی ہے، جنگیں عام ہو جاتی ہے، قتل عام ہو جاتے ہیں، قومیں برباد ہونا چالو ہو جاتی ہے.